اس سبق میں آپ حرکیاتی توازن یعنی ڈائنامک ایکویلیبریم اور ڈائنامک ایکویلیبریم کو حاصل کرنے کی شرائط کے بارے میں جانیں گے اور توازن یا ایکویلیبریم کے سسٹمز کی مثالوں کو بھی دیکھیں گے۔ ذرا تصور کریں کہ آپ کوئی گڑھا کھود رہے ہیں اور فرض کریں کہ جیسے جیسے آپ اس گڑھے کو کھود رہے ہیں ویسے ویسے آپ کا دوست اسے بھر رہا ہے۔ اگر آپ اپنے دوست سے زیادہ تیزی سے گڑھا کھود رہے ہوں تو گڑھا بڑا ہوتا جائے گا، لیکن اگر آپ کا دوست آپ سے زیادہ تیزی سے گڑھے کو بھر رہا ہے تو گڑھا چھوٹا ہوتا جائے گا۔ لیکن اگر آپ دونوں ایک ہی رفتار سے کام کر رہے ہیں تو گڑھے کے سائز میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہی تصور ریورسبل ریاکشن پر لاگو کیا جا سکتا ہے۔ اگر فارورڈ ریاکشن کی شرح یا ریٹ یعنی ریاکٹنٹ سے مصنوعات یا پروڈکٹس بننے کی شرح ریورس ریاکشن یعنی مصنوعات سے ریاکٹنٹس بننے کی شرح جتنی ہی ہے تو ریاکشن کو ایکویلیبریم میں سمجھا جاتا ہے۔ اسے ڈائنامک ایکویلیبریم کہتے ہیں کیونکہ دونوں ریاکشنز بیک وقت رونما ہوتے ہیں، حالانکہ مجموعی طور پر کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ ایک کیمیائی نظام یا کیمیکل سسٹم جیسے کہ ریاکشن یا مادے کی حالت میں تبدیلی یعنی فیز چینج کو ایکویلیبریم حاصل کرنے کے لیے دو اہم معیاروں پر پورا اترنا چاہیے۔ ایک تو یہ ریورسبل پروسیس ہونا چاہیے اور دوسرا ریاکشن کلوزڈ سسٹم میں ہونا چاہیے۔ کلوزڈ سسٹم سے مراد ایک ایسا نظام ہے جس میں مادے یعنی میٹر کا تبادلہ نہیں ہوتا، صرف توانائی یعنی انرجی کا تبادلہ ہوتا ہے۔ ایکویلیبریم والے ریاکشن کی ایک مثال ہائیڈروجن آیوڈائڈ بنانے کے لیے ایک بند کنٹینر میں ہائیڈروجن اور آیوڈین کا ریاکشن ہے۔ ریاکشن کے شروع میں ہائیڈروجن اور آیوڈین کی کانسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے اور ہائیڈروجن آیوڈائڈ کے بننے کے ساتھ ساتھ ان کی کانسنٹریشن کم ہوتی جاتی ہے۔ ہائیڈروجن آیوڈائڈ کی کانسنٹریشن میں اضافہ ہوتا ہے جب فارورڈ ریاکشن شروع ہوتا ہے۔ جب ہائیڈروجن آیوڈائڈ بن جاتا ہے تو اس کے بعد ریورس ریاکشن شروع ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہائیڈروجن، آیوڈین اور ہائیڈروجن آیوڈائڈ کی کانسنٹریشن مستحکم یا یکساں یعنی کہ کانسٹنٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس ریاکشن سے کیا ہو رہا ہے؟ ہائیڈروجن اور آیوڈین سے ہائیڈروجن آیوڈائڈ بننے کا ریاکشن اسی شرح یا رفتار سے ہو رہا ہے جس شرح سے ہائیڈروجن آیوڈائڈ ہائیڈروجن اور آیوڈین میں علیحدہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے ریاکشن میں واضح تبدیلیاں نظر نہیں آ رہی ہیں، حالانکہ فارورڈ اور ریورس دونوں ریاکشنز ہو رہے ہیں۔ یہ ریاکشن رکا نہیں بلکہ ڈائنامک ایکویلیبریم کی حالت میں ہے۔ اگر شیشے کے برتن کے اوپر کا ڈھکن کھول دیا جائے تو اس ریاکشن پر کیا اثر پڑے گا؟ ویڈیو روک دیں اور اس کے جواب کے بارے میں سوچیں، اور جب سوچ لیں تو ویڈیو چلا دیں۔ اگر ڈھکن کو ہٹا دیا جائے تو ریاکشن کا ایکویلیبریم قائم نہیں رہے گا کیونکہ دونوں ریاکٹنٹس اور مصنوعات یا مادہ اس سسٹم سے خارج ہو جائیں گے۔ مائع یا لکوڈ برومین کمرے کے درجہ حرارت پہ گیسیس برومین کی شکل اختیار کرنے کے لیے ایکویلائبریٹ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ ریاکشن نہیں ہے بلکہ فیز چینج ہے۔ فیز چینجز بھی صحیح حالات میں ایکویلیبریم کی حالت کو پہنچ سکتے ہیں۔ جیسے جیسے مائع برومین بخارات بنتا ہے، گیسیس برومین گاڑھی ہوتی جاتی ہے۔ چونکہ یہ دونوں عمل بیک وقت ایک ہی شرح یا رفتار سے ہو رہے ہوتے ہیں، اس لیے کوئی واضح تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن در حقیقت یہ نظام ڈائنامک ایکویلیبریم میں ہوتا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ کیمیائی نظام یعنی کہ ریاکشنز اور فیز چینجز اس وقت ایکویلیبریم میں ہوتے ہیں جب فارورڈ ریاکشن کی شرح ریورس ریاکشن کی شرح کے برابر ہوتی ہے۔ دونوں ریاکشنز ہو رہے ہوتے ہیں مگر ان میں کوئی واضح تبدیلی نہیں آتی، لہٰذا یہ ڈائنامک ایکویلیبریم کہلاتا ہے۔